ناظرین، پیسیفک اوشن میں موجود یہ چھوٹا آئی لینڈ ہے تو صرف 22 ایکڑ پر پھیلا ہوا، لیکن یہاں دنیا کے خطرناک مجرموں کو رکھا جاتا تھا۔ الکٹراز کے نام سے فیمس یہ آئی لینڈ سمندر میں ہی ایک بہت بڑے پتھر پر بنا ہوا ہے، اسی وجہ سے اس کو دی راک بھی کہا جاتا ہے۔ ایک تو یہ آئی لینڈ دور دور تک اوشن سے گھرا ہوا ہے، دوسرا ایکسٹرا پروٹیکشن کے لیے اس کے گرد 15 فٹ اونچی فینس بھی کھڑی کی گئی ہے۔ جیل سارجنٹس کی 24/7 مانیٹرنگ کے ساتھ ساتھ، کیونکہ یہ پیسیفک اوشن کی اوپننگ میں موجود ہے، تیز ہوائیں اور اونچی لہریں اس آئی لینڈ کو ہمیشہ گھیرے رکھتی ہیں۔ ان سب کنڈیشنز کو دیکھتے ہوئے 1934 میں اس کو فیڈرل پریزن ڈکلیئر کر دیا گیا، جہاں حد سے زیادہ سیکیورٹی دی جاتی تھی۔ ان شارٹ، یہاں اگر کوئی ایک بار آ گیا تو خود سے نکلنا کسی بھی صورت ممکن نہیں تھا۔ اس جیل کو ان اسکیپیبل کا درجہ حاصل تھا، لیکن 12 جولائی 1962 کو الکٹراز کا سارا بھرم تب ٹوٹا جب 3 پریزنرز یہاں کی سیکیورٹی کو بڑی مہارت سے دھوکہ دے کر فرار ہو گئے۔ اس کہانی کے مین کردار یہ 4 لوگ ہیں، جن میں جان ولیم اینگلن اور کلیئرنس اینگلن آپس میں بھائی ہیں۔ ان کو ایک بینک رابری کے کیس میں یہاں رکھا گیا تھا۔ اس کے بعد یہ ہے فرینک موریس، جو 13 سالوں کی ایج سے ہی آن اینڈ آف جیل کی شکل دیکھتا رہا ہے۔ اس کو بھی الکٹراز میں بینک رابری کی وجہ سے رکھا گیا تھا۔ آخر میں یہ ہے ایلن ویسٹ، جو پہلے بھی کئی بار دوسرے جیلوں سے بھاگنے کی کوشش کر چکا ہے، اسی وجہ سے اس کو میکسیمم سیکیورٹی کے لیے الکٹراز میں رکھا گیا۔ ایلن ویسٹ اس جیل میں کافی عرصے سے ہے، اسی وجہ سے اس کو جیل کے کمپاؤنڈ کے بارے میں دوسروں سے زیادہ معلوم ہے۔ الکٹراز سے بھاگنے کا آئیڈیا سب سے پہلے 1960 میں ایلن ویسٹ نے ہی اپنے ان ساتھیوں کو بتایا تھا۔ ایلن نے جیل کے بلاک بی میں ایک لوپ ہول تلاش کیا تھا، جہاں سے ان کا بھاگنا شاید کسی حد تک ممکن تھا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ چاروں لنچ بریک وغیرہ میں ملتے تو تھے، لیکن ان کے سیلز بلاک بی میں نہیں تھے۔ یہ چاروں کوشش میں لگے رہے کہ ان کو بلاک بی میں شفٹ کر دیا جائے۔ خوش قسمتی تھی ان کی کہ جیلر نے ان کو بلاک بی میں شفٹ کر دیا، اور وہ بھی ایک دوسرے کے برابر میں۔ ان کا پہلا ٹارگٹ تو پورا ہو چکا تھا، چاروں پریزنرز ایک ساتھ بلاک بی میں شفٹ ہو چکے تھے۔ اگلے 2 سالوں تک یہ اپنے اپنے سیلز کے اندر ہی کیا کھچڑی پکاتے رہے، اس کی کسی کو کانوں کان خبر نہ پڑی۔ 12 جولائی 1962 کو روٹین کے مطابق صبح کے 7 بجے جیل اسٹاف تمام پریزنرز کو اٹھانے کے لیے نکلے۔ اسمبلی میں کاؤنٹنگ کی گئی تو ان میں 3 پریزنرز مسنگ تھے۔ جب اسٹاف نے تمام سیلز کو دوبارہ سے چیک کیا تو بلاک بی میں اینگلن بردر سمیت فرینک موریس کو اپنے ہی بیڈ پر سویا ہوا پایا۔ ان کو یہ بات بالکل بھی نارمل نہیں لگی، اور انہوں نے سیل کے اندر جا کر ان کو اٹھانے کی کوشش کی۔ اسی دوران وہ کیا دیکھتے ہیں کہ تینوں سیلز کے بیڈ پہ صرف ڈمی ہیڈز پڑے ہوئے تھے۔ جی ہاں، وہ تینوں بھاگ چکے تھے، اور انہوں نے سوپ، پلاسٹر اور کنکریٹ کے مکسچر سے بنا یہ ڈمی ہیڈ رکھ دیا تھا۔ ان میں سے ایک ہاتھ لگنے کی وجہ سے زمین پر گر کر ٹوٹ بھی گیا، جس کو اس فوٹو میں بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر پورے جیل اسٹاف کے ہوش خطا ہو چکے تھے۔ انہوں نے یہ سمجھ کر کہ پریزنرز آئی لینڈ سے باہر تو جا نہیں سکتے، پورے آئی لینڈ کی چھان بین شروع کر دی، لیکن کہیں بھی ان کا نام و نشان نہ مل سکا۔ سب کو ایک ہی چیز ستائے جا رہی تھی کہ اتنی ہائی سیکیورٹی میں ایک بھی نہیں، 3 پریزنرز بھاگے تو بھاگے کیسے؟ یاد رہے کہ ان بھاگنے والوں میں ایلن ویسٹ نہیں تھا، جس کا اصل میں یہ سارا پلان تھا۔ انویسٹیگیشن ٹیم بلوائی گئی اور FBI کو بھی رپورٹ کیا گیا۔ یہ دیکھا گیا کہ تینوں اپنے سیل کی دیوار میں لگے چھوٹے وینٹ کو توڑ کر باہر نکلے ہیں۔ حیرانگی تو تب ہوئی جب دیوار کی پرلی سائڈ پر 3 نہیں بلکہ 4 سیلز کے وینٹ ڈیمیج تھے۔ جی ہاں، یہ چوتھا وینٹ ایلن ویسٹ کے سیل کا تھا، جو کسی وجہ سے اپنے وینٹ سے باہر نکلنے میں ناکام رہا تھا۔ ایلن ویسٹ کو اب اچھی طرح معلوم پڑ چکا تھا کہ اس کے بچنے کا کوئی چانس نہیں ہے، لہٰذا اس نے اسی بات میں اپنی بھلائی مانی کہ انویسٹیگیٹرز کو سارا پلان بتا دینا چاہیے۔ یہیں ایلن نے اعتراف کیا تھا کہ سارا پلان اصل میں اسی کا تھا۔ انہوں نے یہ ڈمی ہیڈز بنائے تھے، اور اس میں لگے بال انہوں نے جیل کے اندر ہیئر کٹ کے دوران ہی چرائے تھے۔ چاروں سیلز کی بیک وال پہ ایک چھوٹا وینٹ تھا، جس کی سائز 5 بائی 9.5 انچ تھی۔ ایلن کو ان سیلز کا لوپ ہول معلوم تھا، کیونکہ وہ جیل کی مینٹیننس میں بھی کام کر چکا تھا۔ اس کو معلوم تھا کہ اس کی دیواریں صرف 6 انچ موٹی ہیں، اور وینٹ کے سوراخ کو آسانی سے بڑا کیا جا سکتا ہے۔
6 مہینوں سے چاروں پرزنرز موقع ڈھونڈ کر اس وینٹ کے گرد سوراخ کرتے تھے۔ وہ کچن سے چرائے ہوئے چمچوں کی مدد سے یہ کام کرتے تھے، جبکہ آخر میں انہوں نے جیل کے ویکیوم کلینر کی موٹر سے ایک ڈرل مشین بھی بنائی تھی۔ وہ اس کھدائی کو سیکرٹ رکھنے کے لیے اس کے آگے اپنے میوزیکل انسٹرومنٹ یا پھر کوئی سامان رکھ دیتے تھے۔ یہ سارا کام خاص طور پر میوزیکل آر کے دوران کیا جاتا تھا، جب جیل بلاک میں کافی شور شرابہ ہوتا ہے۔ وینٹ ایک کوریڈور میں نکلتا تھا جہاں کوئی سیکیورٹی نہیں تھی۔ یہاں سے ایک ڈرین پائپ سیدھا بلاک کی چھت پر جاتا ہے، جہاں وہ اکثر مینٹیننس کے لیے کام کرتے تھے۔ الکٹراز میں پرزنرز کو بزی رکھنے کے لیے ان سے مینٹیننس کا کام کروایا جاتا تھا۔ یہ چاروں پرزنرز بھی مینٹیننس کرنے چھت پہ جایا کرتے تھے، اور اس بہانے وہ اپنے بھاگنے کے پلان کے لیے ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز کا جائزہ بھی لیتے تھے۔ چھت سے وہ ایک اور پائپ کو یوز کر کے نیچے اترے اور پھر آئی لینڈ کی 15 فٹ بڑی فینس کو ٹاپ کر بھاگ نکلے۔ انہوں نے اپنی ساری تیاری پوری کر رکھی تھی۔ ربڑ رین کوٹس کو جوڑ کر اپنے لیے ایک انفلیٹیبل رافٹ بھی پہلے سے ہی بنا رکھی تھی۔ یہ رین کوٹس جیل ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ہی دیے جاتے تھے، جو وہ بہانے سے اکٹھے کرتے جا رہے تھے۔ اس کے علاوہ رین کوٹ سے ہی انہوں نے اپنے لیے لائف جیکٹ کی طرح کوئی چیز بھی بنائی تھی، جو کہ رافٹ کے کام نہ کرنے پر ان کو پانی میں ڈوبنے سے بچائے گی۔ پر ایف بی آئی کے لیے اصل سوال ابھی تک یہی تھا کہ بھاگنے والے پرزنرز اب کہاں ہیں۔ ان کے چوتھے ساتھی ایلن ویسٹ نے بتایا کہ پلان کے حساب سے ان کو سب سے پہلے الکٹراز کے نارتھ میں اینجل آئی لینڈ سے گزر کر مین لینڈ میں اترنا تھا، جہاں سیکیورٹی نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے۔ وہاں سے ان کو ایک گاڑی اور کچھ کپڑے چرانے تھے۔ الکٹراز کے گرد سارے مین لینڈز پر چھان بین کی گئی، لیکن کہیں سے بھی چوری یا رابری کی کوئی رپورٹ نہیں ملی۔ امپاسبل سیکیورٹی کو چکمہ دے کر بھاگنے والے پرزنرز کو سمندر نکل گیا، یا پھر ایلن ویسٹ کی کہانی بھی ایف بی آئی کو چکمہ دینے کے لیے بنائی گئی تھی۔ ان تینوں کا کہیں کوئی نام و نشان نہیں مل رہا تھا۔ بلاک بی کی چھت پہ موجود فٹ پرنٹس، جہاں یہ ساری چیزیں بنائی گئی تھیں، وہ سیکرٹ ورک شاپ اور جس پائپ پر لٹک کر وہ نیچے اترے تھے اس پر پیروں کے نشان دیکھ کر یہ تو ویریفائی ہو گیا کہ ایلن ویسٹ کی کہانی جھوٹی نہیں ہے۔ اب ایف بی آئی کے ساتھ ساتھ کوسٹ گارڈز، بیورو آف پریزن اور یو ایس مارشل سروس کو بھی اس کیس میں شامل کر کے سمندر میں پرزنرز کو ڈھونڈنا شروع کر دیا گیا، پر ان کو کہیں بھی نہ پرزنرز ملے اور نہ ہی کوئی رافٹ یا پھر لائف جیکٹ۔ یہ پولیس کیس سے ہٹ کر اب ایک مسٹری کیس بننے جا رہا تھا۔ اگلے 4 دنوں میں کوسٹ گارڈز کو تیرتا ہوا لکڑی سے بنا ایک پیڈل ملا، جو کہ مانا جاتا ہے کہ اس رافٹ کا ہی پارٹ ہے۔ اس کے بعد رین کوٹ سے بنے 2 بیگز بھی ملے، جس میں پرزنرز کا پرسنل سامان جیسا کہ فیملی فوٹو اور لیٹرز وغیرہ موجود تھے۔ اس سے یہ اندازہ لگایا گیا کہ تینوں پرزنرز زندہ مین لینڈ پر نہیں پہنچے، کیونکہ یہ آئٹمز ایسے ہیں جن کو کوئی بھی پرزنر آسانی سے نہیں چھوڑتا۔ کوئی بھی ڈیڈ باڈی 2 دنوں کے بعد پانی کے سرفیس پہ فلوٹ کرنے لگتی ہے، لیکن اگلے کئی مہینوں تک انویسٹیگیشن ٹیم کو نہ کوئی باڈی ملی نہ کوئی باڈی پارٹ۔ ایک تھیوری یہ بھی ہے کہ تینوں پرزنرز رافٹ سے نہیں تو سوئم کر کے مین لینڈ پہنچ گئے ہوں گے، کیونکہ 1962 میں اسکیپ کے بعد ایف بی آئی نے انگلن بردرز کی فیملی پر کڑی نظر رکھی ہوئی تھی۔ ان کے ایک بھتیجے ڈیوڈ وڈنر نے ایف بی آئی کو بتایا کہ جان اور کلیرنس کے بڑے بھائی نے موت کے وقت اپنی بہنوں کو بتایا کہ ان کے بھائی صحیح سلامت موجود ہیں اور وہ ان کے ساتھ کانٹیکٹ میں ہیں۔ کئی فیملی ممبرز نے ایف بی آئی کو یہ بھی بتایا کہ فیملی میں چھوٹے بڑے دن پر 2 خواتین عجیب سے میک اپ میں دیکھی گئی ہیں، جو شاید جان اور کلیرنس ہی بھیس بدل کر آتے ہیں، لیکن اس کے بعد وہ دونوں خواتین کبھی نظر نہیں آئیں۔ اس کے علاوہ اسکیپ کے 15 سالوں کے بعد انگلن بردرز کے کزن نے برازیل میں دونوں بھائیوں کو ایک کلب میں دیکھا اور ان کی فوٹو بھی کیپچر کر لی۔ ان کی فیملی کا بھی یہی ماننا ہے کہ یہ انگلن بردرز ہی ہیں، لیکن یو ایس مارشل سروس کے انویسٹیگیٹرز کا ماننا ہے کہ اس فوٹو میں جو شخص دکھ رہے ہیں ان کی ایج انگلن بردرز سے میچ نہیں ہوتی۔ یہ آخری بار تھا جب انگلن بردرز کے زندہ ہونے کی کوئی خبر ملی تھی۔ اس کے بعد آج تک ان کا کوئی اتا پتہ نہ چل سکا۔ اسکیپ کے اگلے ہی سال الکٹراز کو بند کر دیا گیا۔ 1979 میں ہمت ہار کر ایف بی آئی نے بھی آفیشلی اس کیس سے ہاتھ اٹھا لیے۔ اب صرف یو ایس مارشل سروس ہے جہاں یہ کیس ابھی تک کھلا ہوا ہے، اور یہ تب تک کھلا رہے گا جب تک یا تو پرزنرز پکڑے نہیں جاتے، ان کی ڈیڈ باڈی نہیں ملتی، یا پھر ان کی ایج 99 نہیں ہو جاتی۔
الکٹراز آئلینڈ کو آج ایک نیشنل پارک میں بدل دیا گیا ہے، جہاں ٹورسٹ بلاک بی کی انہی سلاخوں کو دیکھ سکتے ہیں جہاں 60 سال پہلے اینگلن برادرز فرینک موریس اور ان کے ساتھی ایلن ویسٹ قید ہوا کرتے